آپ کو چھوڑ کے جانے والا انسان اس وقت خاموش کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ 8 ریزنز سمجھ لیجئے، آپ اس کی گیم کو کریک کر لیں گے۔ سب سے پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پنش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کوورٹ نارسسسٹ کی ایک پرائم ایگزامپل ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی میں اس وقت موو آن کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کو چیز نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آپ اس کو چیز کر رہے ہوں گے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، آپ اس کی اٹینشن کے لیے بھیک مانگیں گے، مگر اب کیونکہ آپ اس کو چیز نہیں کر رہے اور وہ آپ سے ریئیکشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر اب آپ کا ریئیکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا۔ آپ نے تو اپنے آپ کو اس وقت گفٹ دیا کہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا، کیونکہ آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی اس ریلیشن شپ کو سیو کرنے کی، مگر اب دوسرا انسان کیونکہ آپ سے دور چلا گیا ہے اور آپ اب بار بار اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا 100% دیا اور اب اگر اس کے لیے میں میٹر کرتا ہوں تو وہ خود واپس آئے گا، اور آپ پھر نو کانٹیکٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مزید وہاں پر ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتے۔ اور جیسے ہی دوسرا انسان یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینج آ چکا ہے، آپ تو پہلے وہ انسان تھے جو کہ بیگنگ کیا کرتے تھے، مگر سڈنلی آپ کے اندر چینج آیا تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو پنش کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، وہ غائب ہوتا ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے اب جو ریئیکشن آئے گا وہ بڑا زبردست ہوگا۔ مگر اگر آپ ہماری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 30 ڈیز کا کم از کم نو کانٹیکٹ رول ہونا چاہیے یہاں پہ بھی، تاکہ وہ جو آپ کو پنشمنٹ کے مائنڈ سے اگنور کر رہا ہے اس کی یہ گیم یہاں پہ فیل ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اس وقت ایموشنل ڈیٹاکس پروگرام کو فالو کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوتا ہے، جب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، یا کوئی پرانی کوئی پکچرز وغیرہ تمام چیزیں، تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور اس نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ اب آپ کو نہیں دیکھے گا، نہیں اسٹاک کرے گا، اور وہ اس وقت موو آن کرنا چاہتا ہے۔ مگر یاد رکھیے اگر آپ یہاں پہ بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے تو وہ موو آن نہیں کر پائے گا۔ ہمارے پاس بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں، جن کیسز کو ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے اندر بڑے زبردست ریزلٹس آتے ہیں، مگر یہ تب ہی آتے ہیں جب آپ ہماری اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہیں۔ سو اگر تو آپ کو چھوڑ کے جانے والے انسان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے موو آن کرنا ہے، مگر یاد رکھیے وہ کر نہیں پائے گا، ڈرنا نہیں ہے۔ اگر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے موو آن کرنا ہے اور آپ کی امیج یا آپ کا فون نمبر یا پھر آپ کا انسٹاگرام آئی ڈی یا فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو ٹریگر کر رہا ہے، تو اس لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو میوٹ پر ڈال دیتا ہے، یا بہت سی آپ کی چیٹس کو آرکائیو کر دیتا ہے، یا پھر وہ فیس بک اور انسٹاگرام سے بھی میوٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، مطلب جب وہ بالکل ہی سائلنٹ ہو گیا، بالکل ہی خاموش ہو گیا، تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا اب ریئیکشن کیا آتا ہے۔ وہ آپ کے لیے مسٹری بننا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے انپریڈکٹیبل بننا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ اگر میں ایزی ٹو گیٹ ہو گیا تو اس کے لیے میں اٹریکٹیو نہیں رہوں گا۔ مگر اب آپ کی یہاں پہ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے، آپ نے اس کی اسٹریٹجی کو فیل کرنا ہے، آپ نے اس کی اس ٹیکٹک کے اندر نہیں آنا کہ جو وہ آپ کے لیے مسٹری بننا چاہتا ہے۔ آپ نے ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے کہ اس کے اس ٹیکنیک کو ڈس آرم کرتے چلے جانا ہے، اور وہ ایسے کہ کمپلیٹ اس کے اندر نو کانٹیکٹ آپ کی طرف سے فالو ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی وہ خاموش ہوتا ہے، وہ غائب ہوتا ہے، وہ اپنی ڈی پی ہٹاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو وہاں پہ آپ پینک کرتے ہیں، اور یہ موسٹلی لوگ کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی نے ڈی پی ہٹا دی تو شاید مجھے بلاک کر دیا، اور اسی ٹریپ میں وہ اس کو میسج کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی دوسرے انسان کو یہ ایک ری ایشورنس مل جاتی ہے کہ ابھی بھی یہ انسان ادھر ہی موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب اس کو گلٹ ہوتا ہے، جی ہاں، جب چھوڑ کے جانے والے انسان کو گلٹ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تبھی وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر واپس گیا تو میرے لیے راستے بند ہیں، کیونکہ آپ نے بڑا اسٹرانگ رسپانس دیا ہے کہ اگر میں واپس گیا تو میرے لیے راستے بند ہیں، اور وہ اپنی ایگو کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ویک نظر نہ آئے، کیونکہ اس نے تو آپ کے سامنے بہت دعوے کیے تھے کہ میں تو باقیوں سے بہت ڈفرینٹ ہوں، اور میں اگر کسی کو زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں تو میں نکال دیتا ہوں۔ یعنی اس طرح کے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں تاکہ آپ کبھی بھی موو آن نہ کر سکیں، یہ اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ دکھاتے ہیں تاکہ آپ ان کو ہمیشہ چیز کرتے رہیں، اور آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ یہی رہے کہ
یہ کوئی اسپیشل انسان ہے, یہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. سو اسی لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ٹریپ میں آنا ہے یا پھر نہیں. 5ویں نمبر پہ اوائیڈنٹ اگر دوسرا انسان ہے, یعنی آپ کو چھوڑ کے جانے والا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی اگر میں اسے دور ہوں گا تو میں اپنی آئیڈینٹی کو پرزرو کر پاؤں گا اور میں انڈیپینڈنس سیکھ کر پاؤں گا, اور میں ابھی کنٹرول اس کا میرے پہ نہیں ہے, تو ابھی میں اپنی پوری زندگی کو انجوائے کر سکتا ہوں. اگر تو وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اس وقت خاموش ہے. مگر یاد رکھیے کہ جو اوائیڈنٹس ہوتے ہیں ان کا یہ اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل پھر ایک وقت آتا ہے ڈس آرم ہو جاتا ہے جب آپ نو کانٹیکٹ کو فالو کرتے ہیں. 6 نمبر پہ وہ اس وقت ریپلیسمنٹ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے, وہ اس وقت ریباؤنڈ ریلیشن شپ میں جانا چاہ رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو کہ بریک اپ کرتے ہیں ان کو ریباؤنڈ کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ریباؤنڈ کیا ہوتا ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے بس نیو ریلیشن شپ میں جانا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو نیو ریلیشن شپ میں وہ جانا چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ کے یا آپ کو بھلانے کے لیے, تو یہ کس طرح فیل ہوگا. ریسرچز کے مطابق 80 to 90% ریباؤنڈ ریلیشن شپس فیل ہوتے ہیں, اور جب یہ فیل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ ہٹ ہوتی ہے. یہ اس ٹائم پہ مزید ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ پوری موٹیویشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نیو ریلیشن شپ بھی فیل ہو گیا ہے تو تب آپ مزید اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اس کیس کے اندر, اور یہ صرف اور صرف آپ کو بھلانے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کے مائنڈ میں تب بھی آپ ہی چل رہے ہوتے ہیں. 7ویں نمبر پہ وہ ایموشنل سیلف امیج ریپیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی سیلف امیج کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, ان کے لیے آپ میٹر ہی نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ پاور لیس ہو جائیں, آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ انسان اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو تو میرے سے پیار تھا ہی نہیں, یہ تو اپنی زندگی میں بہت زبردست آگے بڑھ رہا ہے. وہ یہ فیک ایلیوژن آپ کے مائنڈ میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک آرڈنری انسان بن کے نہیں ابھرنا چاہتے. وہ تو ایک ایسے انسان بن کے ابھرنا چاہتے ہیں جو کہ ایمپیتھیٹک نہیں ہے, جس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے, جو کہ آپ کے لیے نمب ہے, اور وہ آپ کو یہی بات کہیں گے کہ مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوا, میں نے تو تمہیں یاد ہی نہیں کیا, میں تو اپنی زندگی میں آئی ایم ڈوئنگ ریلی گڈ. وہ آپ کو اس طرح کے جملے بولیں گے, اور یہ جملے وہ صرف اور صرف آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بولتے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک فیک ڈرامہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ کہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکیں. اور 8ویں نمبر پہ ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ اب ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹوٹلی اپوزٹ ایکشن دیا ہوتا ہے. جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ چیز کرے گا, تو اب وہ چیزنگ نہیں ہو رہی, اب آپ پیچھے ہٹ چکے ہیں, اب آپ اٹینشن کی بھیک نہیں مانگ رہے, اب آپ اس کو یہ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے نہیں آنے والا ہوں. سو یہ جو فیئر آف ریجیکشن ہے, اس کی وجہ سے بھی دوسرا انسان خاموش ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھیے کہ آپ نے نو کانٹیکٹ کو, جو کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں 30 to 45 ڈیز کا نو کانٹیکٹ, مگر 30 ڈیز کا تو لازمی نو کانٹیکٹ کرنا ہے. اور اس سے نو کانٹیکٹ کے اندر دوسرا انسان آپ کو لازمی میسج کرتا ہے, لازمی میسج کرتا ہے. اور اگر کچھ کیسز کے اندر میسج نہیں بھی آتا تب بھی ہمارے پاس بیک اپ پلان ہوتا ہے, اور وہ جو بیک اپ پلان ہوتا ہے اس میں ہم دوسرے کو ٹیکسٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی میری بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں, اور وہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک خاص فارمولا ہوتا ہے. سو اف یو وانٹ یور پارٹنر بیک, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی اور آپ کا ایکس واپس نہیں آ رہا, سو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کا کیس آپ کے لیے بڑا ایزی بنا دیں گے, اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کیس کو ڈیل کرنا ہے. سو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا یہ ایشو ہے, سو دیٹ کہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکے. آل دی بیسٹ.